اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیة لا يؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وإن يروا سبیل الغی يتخذوه سبیلا ذلك بأنهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنها غافلین۔ اس آیت کے اندر اور اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرور اور تکبر کی سزا بیان کی ہے۔ یعنی جو لوگ غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اس کی سزا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ کیونکہ پیچھے بات یہ چل رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لائے تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو یہ تورات جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی ہے، اس پر ہم کیسے عمل کریں؟ تو کچھ لوگوں نے تکبر غرور کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس سلسلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو بیان فرما دیا، فرمایا کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، میں ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں کو بھی پھیر دوں گا، ان آیاتی جنہوں نے میری آیتوں سے، الذین جن لوگوں نے تکبر کیا، یتکبرون تکبر کیا فی الارض زمین کے اندر بغیر الحق خام خواہ ناجائز، یعنی جن لوگوں نے خام خواہی تکبر کیا، غرور کیا، آکڑ دکھائی ہے، میں اس کی سزا میں اسے یہ دوں گا کہ میں اپنی آیتوں سے، اپنی نشانیوں سے ان کے دلوں کو پھیر دوں گا۔ ہوگا کیا کہ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلی امتیں ہیں یا یہ امت ہے تو یاد رکھیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اس امت کی سزا زیادہ سخت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ پچھلی امتوں کے کم سے کم چہرے تو مسخ ہوئے نا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کی جو سزا رکھی ہے وہ ہے دل کا مسخ ہو جانا۔ دل کا مسخ ہونا کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، رب آنکھیں اندھی نہیں کرتا، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، رب سینے میں دھڑکنے والے دل کو اندھا کر دیتا ہے۔ دل کا اندھا ہونا کیا ہوتا ہے کہ سامنے سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی انسان کو ہدایت نہیں ملتی ہے، یہ ہے دل کا اندھا ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، میں ان کو کبھی ہدایت نہیں دوں گا۔ وہ لوگ سب کچھ دیکھیں گے ضرور، لیکن خدا ان کو اسلام کی طرف آنے کی توفیق ہی نہیں عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں تکبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں علماء نے۔ ایک تکبر ہے جو اللہ کے مقابلے میں کیا جائے، جیسے فرعون اور نمرود اور ابلیس نے کیا، یہ تکبر وہ تھا جو اللہ کے مقابلے کے اندر کیا گیا۔ دوسرا تکبر تھا جو کفار مکہ نے آقا علیہ السلام کے سامنے کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی رسول بن کے آتا تو یا ہم سرداروں میں سے کوئی سردار ہوتا یا کوئی فرشتہ آتا، آپ کیونکہ یتیم ہے اور آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے تو آپ رسول کیسے بن کے آ سکتے ہیں؟ یہ انہوں نے باقاعدہ ایک ڈیمانڈ بیان کی تھی کہ ہماری نظر کے اندر رسول تو وہی ہو سکتا ہے جو چودھری ہو، آپ تو یتیم ہے اور آپ کے پاس پیسہ بھی کوئی نہیں ہے، اور اس لیے اس کے لہٰذا آپ کی ہم نبوت کو، آپ کی رسالت کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ تکبر کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، چودھری ہم ہیں، نبی آپ بن گئے ہیں۔ تو یہ تکبر انہوں نے اللہ کے رسول کے مقابلے کے اندر کیا۔ دوسرا تکبر کیا ہے؟ تیسرا تکبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسرے لوگوں کو حقیر اور چھوٹا سمجھے، اسی کو تکبر کہا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کیا میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں یہ تکبر ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے۔ آپ کرنڈی پہن رہے ہیں، کاٹن پہنتے ہیں، جو مرضی پہنے، ٹھیک ہے جی، اچھے سے اچھا لباس پہنے، اس کو تکبر تو نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ میں اچھے جوتے پہنتا ہوں، یا یہ تکبر ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں۔ کہا جی میں اچھی پگڑی پہنتا ہوں، یہ تکبر ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا میں اچھا کھانا کھاتا ہوں، یہ تکبر ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے ان ساری چیزوں کی نفی کر دی ہے کہ اگر کوئی اچھا کھانا کھاتا ہے، کسی کے پاس اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، بینک بیلنس ہے، جو مرضی اس کے پاس ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو تکبر میں شمار نہیں کیا ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ ارشاد فرما دیں تکبر کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے۔ تجھے رب نے اچھا کپڑا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تو آ کر کے جناب والا چل رہا ہے کہ دوسروں کو کچھ نہ سمجھنا۔ اگر تیرے پاس 4 ٹکے آ گئے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ باقی سارے ویلے لگے پھرتے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ حضور نے ایک اصول بیان فرما دیا. بلکہ جب صحابہ کرام نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس اچھے کپڑے ہیں یا اچھا جوتا ہے کہ یہ تکبر ہے, حضور نے شاہ فرمایا نا اللہ جمیل و یحب الجمال, رب خود حسین ہے اور رب حسن کو ہی پسند فرماتا ہے. ایک شخص کو حضور نے دیکھا تو اس کے حالات بڑے خراب, یعنی کپڑے بڑے میلے اور حال میلا کچیلا جلاب لگا پھرتا ہو, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بلا کے فرمایا تیرے پاس پیسے پوسے کوئی نہیں؟ عرض کہ حضور پیسہ تو بڑا ہے. فرمایا پھر رب نے پیسہ دیا ہے تو اس کو استعمال بھی کیا کر. ٹھیک ہے نا جی. ہماری قوم کا سارا پیسہ بینکوں کے اندر پڑا رکھا رہ جاتا ہے اور ساری نسلیں کی نسلیں مر جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اچھا کھانا نصیب نہیں ہوتا ان کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تجھے رب نے دیا ہے تو اس کو اور نظر بھی آنا چاہیے. اور دوسری بات پھر ایک مرتبہ صدیق اکبر عرض کر رہے, مسئلہ یہ چل رہا تھا چادر کے گھسیٹنے کا, کیونکہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ لوگ جتنا بڑا چودھری ہوتا نا تو وہ اپنی چادر کو گھسیٹ کے چلتا, جھاڑو ہی پھیرتا جاتا وہ. لیکن وہ یہ سارا کام تکبر کی وجہ سے, غرور کی وجہ سے کرتے, لوگوں کو پتہ چلے بھائی یہ سردار آ رہا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عادت تھی کہ آپ جو ہمیشہ چادر جو ہے وہ آپ کی ایک سائڈ پہ جو ہے وہ چلی جاتی تھی, کھسک جاتی. تو عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ میرا بھی کھاتا تکبر کے اندر تو نہیں آ جاتا؟ حضور نے ارشاد فرمایا نا صدیق, تو تکبر کی وجہ سے تھوڑی کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کپڑے کسی کے, اگر آج ویسے آپ دیکھیں ایک رواج چل پڑا ہے بڑے بڑے پانچے وغیرہ رکھنے کا, لڑکے ہیں وہ بھی رکھ رہے ہیں, اور بڑی بڑی شلواریں, ہمارے آپ دیکھیں نا بلوچوں کو دیکھیں اور پٹھانوں کو دیکھیں تو انہوں نے بڑی بڑی لمبی لمبی 8-8 10 غاز کی جو ہے انہوں نے شلواریں پہنی ہوتی ہیں. یہ بھی تکبر ہے, کیونکہ وہ جو شلواریں پہن رہے ہیں وہ ضرورت کی وجہ سے نہیں پہن رہے, وہ تکبر کی وجہ سے پہن رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یار یہ پختون آ رہے ہیں, دکھاوا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھا نا وہ کئی ان کے اندر وہ بنے ہوتے ہیں, اللہ جانے کیا ہوتے ہیں, وہ 8-10 غز کی تو ان کی شلوار ہوتی ہے خالی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں تکبر کے اندر شامل ہے. اور بلکہ میں آج پڑھ رہا تھا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ کھانا اتنا اچھا پکا کے اور لوگوں کو دکھانا کہ چودھری نے پکایا, فرمایا یہ بھی تکبر ہے. اور آج دیکھ لیں ہمارے ہاں جو کئی ڈشوں کا جو رواج ہے وہ محض اسی وجہ سے تو ہے, لوگوں کو پتہ چلے کہ چودھری نے اتنا کھانا پکایا ہے. تو کھانے کا یا کپڑے کا کوئی بھی چیز ہے جس کے اندر تکبر آ گیا, دیکھیں جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, حضور نے ارشاد فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر, یار مثال حضور نے دی ہے کتنی, رائی کے دانے کی. جب رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انجام کیا کرے گا, رب اسے جنت میں نہیں جانے دے گا. فرمایا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر آ گیا. اب دیکھ لیں کب جب ہم کھانا پکا لیں, ہماری شادیاں دیکھ لیں, ہماری خوشیاں دیکھ لیں, ہمارے کپڑوں کو دیکھ لیں, ہماری کار کو دیکھ لیں, ہماری کوٹھی کو دیکھ لیں, جب بھی ہم کوئی نئی چیز بناتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر سب سے بڑی بات ہے اور پتہ لگا لوگوں نو جی شریکوں نو تو اور پتہ لگا بھائی شریکوں کا تو نے کرنا کیا ہے مجھے یہ بتا. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں اکثر اب جو یہ رواج بن چکا ہے, ہم نے کپڑا پہن کے بھی شریکہ ساتھ رکھا ہوا ہے, کھانا کھا لیا تو شریکہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جناب ہوٹل میں جا کے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, سیلفی بنائیں گے, اوپر لکھا ہوگا سڑو شریکو, وہ خدا کا خوف کرو بھائی, تمہارے کھانے سے شریک سڑ رہے ہوتے ہیں. اندازہ کریں یہ ہماری قوم کی تربیت کا یہ حال ہے. اب ہمارے بچوں کی یہ سوچ بن چکی ہے. اول بات یہ ہے کہ بچوں کو شریکہ سکھایا کس نے ہے, ٹھیک ہے جی, کپڑا پہنیں گے تو شریکو سڑو, ہے جی, کھانا کھائیں گے تو شریک کو چھوڑو, گاڑی میں بیٹھے تو شریک کو چھوڑو. اور شریک کچھ بھی ہے, تیرا چاچا ہے یا تیرا ماما ہے یا تیرا پھپھا ہے یا پھپھی ہے یا خالہ ہے یا ماسی ہے, یہ سارے رشتہ دار ہی تو تھے. آج اتنی نفرت تمہارے اندر آ چکی ہے کہ تو اگر اچھا کھانا کھا رہا ہے تو اپنے رشتہ دار کو دکھا رہا ہے اور اس کو کڑا کہہ رہا ہے کہ سڑو شریک کو. کیا یار سوچ بن چکی ہے یار ہماری ینگ جنریشن کی. تو جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ گیا, حضور نے شاہ فرمایا وہ شخص کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا. رائی کے دانے کی بات ہے, ہم نے تو پوری پلیٹیں اپنے سامنے رکھی ہوتی ہیں, پورا کپڑا سامنے رکھا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے تکبر کیا نا زمین کے اندر, فرمایا ساصرف عن آیاتی الذین, فرمایا میں ان کا دل اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا. اور ہوگا کیا, اس کا نتیجہ دیکھیں, فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, فرمایا کہ وہ ساری میری نشانیوں کو دیکھیں گے, لا یؤمنوا بها, لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. یہ سزا ہے تکبر کی, غرور کی. وَإِن يَرَوْا, فرمایا کہ اگر وہ تکبر کرنے والا شخص کل آیات, ساری نشانیاں بھی دیکھے گا, معجزے دیکھے گا, کرامات دیکھے گا, کتاب پڑھے گا, قرآن پڑھے گا, حدیث پڑھے گا, لیکن اس کے باوجود اسے ہدایت نصیب, لا یؤمنوا بها, کبھی بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ دیکھ لیں سکولی کالجی یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے والے تو دور کی بات ہے, ان کو ہمارے والدین کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی, وہ سمجھتے کہ یار اگر اسلام کی طرف ہم آئیں گے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے.
یونیورسٹی میں پڑھنے والا بچہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے کو جس نظر سے دیکھتا ہے وہ ساری دنیا واقف ہے نہیں. اور ہم اپنے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جب بھی آپ کے سامنے مدرسے کا بچہ آئے گا، لیکن تربیت کا کمال دیکھ لیں. میں نے پہلے بھی آپ کو جمعے کے اندر بھی یہ بات بتائی تھی کہ یار دیکھیں، اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں جانے والا بچہ جب کتابیں لے کے جاتا ہے نا، وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھ کے جاتا ہے. مدرسے کا بچہ آج بھی مدنی کے ادب لاتا ہے تو اپنے سینے کے ساتھ لگا کے لاتا ہے. سمجھے نا؟ آج بھی تربیت کا فرق تو ہے نا. تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ، فرمایا کہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں گے نا تکبر کرنے والے، لا يؤمنوا بها، کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ رب نے پھیر جو دیا ہے وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، دیکھو یار لفظ فرمایا کہ اگر وہ سیدھا راستہ دیکھیں گے لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں آئیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اگر جب وہ الٹا راستہ دیکھیں گے، ٹیڑھا راستہ دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، دوڑ کے اس راستے پر چلیں گے. آج دیکھ لیں جب اسلام کی طرف لوگوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ طرح طرح کے بہانے بھی بناتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، تانے بھی دیتے ہیں، جگتے کرتے ہیں باقاعدہ. لیکن جب آپ کسی کو کہہ رہے چل یار ذرا سینما میں چلتے ہیں، فلم دیکھ کے آتے ہیں، کہتے ٹکٹ بھرے گا، ٹکٹ بھرے گا، انہیں چل پھر. آپ لوگوں کو پکنک کی دعوت دے دیں، سینما کی دعوت دے دیں، فلم کی دعوت دے دیں، کھانے کی دعوت دے دیں، اور کچھ بھی نہیں تو ویلے بیٹھنے کی دعوت دے دیں. اور کی کر رہے ہیں؟ کام کرنے کو چلا ویلے ہی بیٹھ جانے گپا ہی لا لی، لوگ آ جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. حقیقت یہ کہ ہر روز جناب یہ حال ہوتا ہے. تو آپ خود اندازہ کریں، آج ہم کہتے ہیں نا کہ یار نبی پتہ نہیں اللہ جل کیسے محنت کرتے رہے، وہ کیسے لوگ تھے جو نبیوں کی بات جنہوں نے نہیں مانی. آج ہم کہتے ہیں نا، کئی بار ایسا سوچنے میں آتا ہے، دل کے اندر خیال آتا ہے کہ یار وہ کیسے لوگ ہوں گے جن کے سامنے نبی کھڑے ہو کے دعوت دے رہے ہوں گے لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں مانی. تو بھئی اپنے آپ کو دیکھ لو، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارے سامنے بھی تو علماء پیٹ کے تھک گئے سنا سنا کے قرآن اور حدیث، ہم نے کون سا مانا ہے؟ سامنے امام حسین کھڑے ہوئے تھے، خطبے دے رہے تھے اور فرما رہے تھے، لفظ تھے امام حسین کے خطبے کے اندر کربلا کے، فرمایا انا حسین ابن علی ابن ابی طالب، میں تمہارے نبی کا نواسا کھڑا ہوا ہوں. اور کربلا کے اندر امام حسین نے کہا تھا اگر آج میں شہید ہو گیا دنیا کے اندر تمہیں صحابی مل جائیں گے لیکن حسین کبھی نہیں ملے گا. نظر آیا کسی کو؟ بھائی کرسی کی چمک ہی ایسی ہوتی ہے، پیسے کی چمک ہی ایسی ہوتی ہے. ایسے نہیں سرکار نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا ہر مصیبت کی جڑ، ہر گناہ کی جڑ جو ہے وہ دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت ہے. اب کرسی کی چمک ہی تو تھی نا ان کو، کوفیوں کو یہی دکھایا گیا تھا تمہیں پیسہ ملے گا، تمہیں عہدے ملیں گے، کرسی ملے گی. کرسی کی چمک نے انہیں اتنا اندھا کر دیا تھا کہ سامنے کھڑا ہوا امام حسین بھی ان کو نظر نہیں آیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاؤ گے تو کبھی نہیں آئیں گے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، جب ٹیڑھا راستہ آئے گا ان کے سامنے تو دوڑ کے جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بیان کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، اس کی وجہ یہ ہے كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا. دیکھ لیں رب کے اسلام کو جھٹلانے کا نقصان کتنا بڑا ہے. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، فرمایا وہ بے خبر ہو کے رہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے رہے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو بھی جا. پھر قرآن مجید کی ایک آیت ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، فرمایا جب لوگوں نے اپنے آپ کو ٹیڑھا کیا نا تو أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، رب نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. فرمایا جا. میں آپ کو سناتا ہوں نا، 2-3 بار وہ بڑی خوبصورت بات سنائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے طور پر تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ میں میرے کلیم تو ادھر آ گیا ہے، پیچھے قوم نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام پھر ظاہر ہے موسیٰ تو موسیٰ ہی ہے نا، عرض کی پروردگار اگر تو نہ چاہتا تو نہ بناتے. تو جو کہتا ہے کہ میرے مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. اگر میری قوم نے آج بچڑے کو خدا بنا لیا پیچھے سے تو نہ چاہتا تو نہ بناتے. تو سنے جواب کس کا ہے؟ مالک ہے نا. پھر میرے کلیم تیری بات بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب تو یہاں مجھے ملنے کے لیے آیا نا کوہ طور پر، تیری قوم نے اپنا دل بچڑے کو دے دیا تھا، اپنا دل بچڑے کو دے دیا تھا. یہاں دیکھیں نا آپ کل پڑھ آیا ہے کہ جب وہ دریا نیل کراس کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ دیکھا کہ جو قوم بچڑے کو دیکھ رہے تھے نا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ یا موسیٰ اجعل لنا آلہۃ کما لہم آلہۃ، کہ ہمیں بھی ایسا خدا بنا کے دے جیسے انہوں نے بنایا ہوا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں وہ اسی وقت ان کے دل کے اندر بچڑے کی محبت پیدا ہو چکی تھی. یہ تو بس انتظار میں تھے کہ موسیٰ علیہ السلام آگے پیچھے ہوں اور ہم چند چڑھا دیں. موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی جناب کوہ طور پر ہے پیچھے انہوں نے بچڑا بنا کے جناب خدا بنا لیا.
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم بات یہی ہے کہ انہوں نے بچڑے کو جیسے دل کے اندر محبت تو بیٹھ چکی تھی، جب تو یہاں پہ آیا ان کا دل لگا ہوا تھا بچڑے کے ساتھ. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، فرمایا جہاں تم دل دے آئے ہو نا، ہم نے ان کے جسموں کو بھی پھر بچڑے کی طرف موڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، جہاں دل جا رہا ہے پھر جاؤ. آج دیکھ لیں ہماری قوم کا دل مسجد میں نہیں لگتا، ٹھیک مسجد کی دیوار کے پار جا کے سڑک پر لگ جاتا ہے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہماری قوم کا دل محفل میں نہیں لگتا. اچھا جلسے ہوتے دو، اچھا اصال ثواب کی محفل ہو، دینی محفل ہو، پیچھے جا کے بیٹھیں گے. سیاسی جلسہ ہو سب سے آگے آ کے بیٹھیں گے. فلم دیکھنے جائیں گے کوشش کریں گے یار صوفے پر ہم بیٹھ جائیں، اور جب رب کا قرآن سننے جائیں گے یا مسجد میں جائیں گے تو کوشش کریں گے سب سے آخری صف میں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، 3 صحابہ کرام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حالت یہ تھی کہ ایک جو ہے وہ آ رہا تھا، تینوں آئے نا، تو ایک مسجد کے اندر آیا تو اس نے آگے آ کے بیٹھ گیا، جہاں جگہ پڑی تھی آگے آ کے بیٹھ گیا. ایک پیچھے ہی بیٹھ گیا، ایک واپس چلا گیا. حضور مسکرا پڑے. حضور نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں رب نے ان تینوں کے ساتھ کیا ہے؟ رب نے ان کے ساتھ کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا کیا ہے؟ فرمایا کہ جس نے آگے آنے کی کوشش کی ہے نا، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر اپنے آپ کو آگے کرنے کی کوشش کی ہے، رب نے بھی اسے قبول فرما لیا ہے. جو مسجد کے قریب آ کے بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی کرم فرما دیا ہے. جو واپس چلا گیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے جب تجھے ضرورت نہیں ہے نا ہماری تو پھر تو بھی جا، پھر تو اس قابل بھی نہیں کہ تو ہماری مسجد میں آ سکے. ہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ولقاء الآخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا. اتنا بھی دل کے اندر نہ خیال ہے کہ یار ایک نہ ایک دن رب کے سامنے تو آنا ہے نا کہ نہیں آنا. ٹھیک ہے نا جی. یار ایک نوکر کو پتا ہونا کہ آخر میں نے مالک کا سامنا کرنا ہے، چھوٹے بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے افسر کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو اس کو خوف ہوتا ہے کہ یار میں تیاری کر کے جاؤں، ہو سکتا ہے پتہ نہیں کیا پوچھ لے مجھ سے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک افسر کا خوف ہوتا ہے کہ ہفتہ ہفتہ تیاری کرتے رہتے ہیں، امتحان کا خوف ہوتا ہے پورا سال تیاری کرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا سوال آ جائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ صرف واحد رب بھی ہے جس کا کوئی ڈر کوئی نہیں ہے، جس کے بارے میں قرآن حدیث ساری جناب والا پوری کائنات چیخ کے کہہ رہی ہو ایک وقت ایسا آنے والا ہے تم نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ہر چیز کا ڈر ہے، امتحان کا ڈر ہے، افسر کا ڈر ہے، بڑے افسر کا ڈر ہے، مالک کا نوکر کا دل کے اندر ڈر ہے، ہر کسی کا ڈر ہے. واحد رب بھی ہے جس کا ڈر ہی کوئی نہیں ہے. ایک بڑی خوبصورت جملہ آیا تھا، جملہ تھا لیکن جملہ بڑا کمال کا تھا. وہ کسی نے لکھا تھا، اس نے کہا بھی مسلمان واقعی کسی سے نہیں ڈرتا، نہ یقین آئے تو خالی مسجد دیکھ لو. کتنا بڑا جملہ ہے. مسلمان نہیں ڈرتا بھائی کسی سے نہیں، بڑا دلیر بندہ یہ. ٹھیک ہے، اگر ڈر ہوتا تو رب کا نہ ہوتا. اگر مسلمان کے دل میں ڈر ہوتا تو ہماری مسجد خالی کیوں ہوتی؟ مسلمان کے دل میں ڈر ہوتا تو غزہ برباد کیسے ہو جاتا؟ مسلمان کے دل میں ڈر ہوتا تو آدھی امت مسلمہ کیسے اجڑ جاتی؟ تو بھائی واقعی یہ دلیر بندہ، اسے کسی سے ڈر نہیں لگتا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حابطت اعمالہم، جنہیں ہماری ملاقات کا شوق نہیں نا ہم نے بھی ان کے عمل برباد کر دیے. حال یجزون الا ما کانوا یعملون، تڑی بھی دیکھ لیں دھمکی بھی دیکھیں. ہاں یہ ضرور ہو گیا ان کے عمل تو برباد ہو ہی گئے، لیکن حال یجزون الا ما کانوا یعملون، فرمایا انہیں ان کے عملوں کا بدلہ ضرور دیں گے ہم. اچھے عمل تو برباد ہو گئے لیکن باقی جو بچ گئے ہیں میں آخرت کے دن آؤ گے تو ضرور، چاہے تم مان کے آؤ یا نہ مان کے آؤ، خوش ہو کے آؤ یا غمی کے ساتھ آؤ، دکھ کے ساتھ آؤ یا جس طرح مرضی آؤ، آنا تمہیں رب کے سامنے پڑے گا. ہاں کوئی بچا تمہیں نہیں سکتا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا کہ تم جا کر بم پروف کوٹھیاں بنا کر بھی بیٹھ جاؤ نا، آنا تم نے پھر بھی ہمارے پاس ہی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا